آج کل کے مطابق دیکھیں ہمارے مسلمان بھائیوں پر کتنی مشقتیں آئی ہیں جی، جہاں جہاں لوگ سیلاب کی ضد میں آ گئے ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں، جہاں پوری پوری بستیاں آباد ہوتی تھی، لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی، اب وہاں پر جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بستی تھی نہیں تھی۔ لوگ درد کے اندر ہیں میرے بھائی، لوگ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ایک بیٹا رہ گیا تو پورا خاندان چلا گیا، وہ اپنے والدین کو ترس رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ترس رہا ہے، یا تو ایک بوڑھا باپ رہ گیا ہے، چھوٹی جوان اولاد چلی گئی ہے، دونوں صورتوں میں دکھ کے اندر ہے، درد کے اندر ہے میرے بھائی۔ تو اس وجہ سے ایک مومن ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد۔ مومنوں کی مثال، مسلمانوں کی مثال اپنی محبت میں، اپنے نرمی رحم و کرم میں، اپنی ہمدردی میں ایسے ہے جیسا کہ ایک جسم کی ہوتی ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد۔ جب جسم کے کسی ایک عضو میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کی وجہ سے تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کی مثال ایک جان کی ہے میرے بھائی۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو سارے مسلمان جو ہیں وہ تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے ملک میں اگر یہ صورتحال آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں، ان کے درد کو ہم نے اپنا درد سمجھنا ہے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے ہم ان کی جس بھی حیثیت سے مدد ہو سکتی ہے ہم وہاں ان تک پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت۔ آج اپنی کوئی مجبوری یا اپنا کوئی کام چھوڑ کر آپ جائیں گے اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کرنا شروع کر دیں، جتنے بڑے سے بڑا کام ہوگا۔ آپ دوسروں کی فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فکر کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے من فرج عن مسلم کربتا، جس نے کسی مسلمان سے ایک تکلیف دور کر دی، فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ قیامت کے دن کتنی بڑی بڑی مشقتیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان سے ان مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو کوشش کریں معاشرے میں جس طرح ہم اپنے باقی دنیاوی امور میں اپنی ٹیمیں بنا لیتے ہیں، اپنی کوئی کمیٹی بنا لیتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اس معاملے کو حل کرتے ہیں، تو یہ دینی کام ہے، یہ دینی امور ہیں، ان میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، ان میں بھی آپس میں آپ مشورہ کریں۔ خاندان والے زیادہ ہیں، آپس میں بیٹھ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جتنی مدد ہو سکتی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی وہاں پر جائیں، ان کی مدد کریں، ان کی روزمرہ زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ بحال کریں، ان کے گھر جو ہیں وہ ملبے سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم یہ تکلیف، یہ درد اپنے سینے میں محسوس کرتے ہوئے ہم اگر ان کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام امور جتنے بھی پھنسے ہوئے ہیں یا ایسے کام ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ عام الرمادہ کہتے ہیں 18 ہجری میں، مدینہ کے مضافات میں قحط آ گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کھول دیا، جتنا کچھ تھا لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اپنی حالت یہ تھی، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ خود گوشت وغیرہ اور اس طرح اعلیٰ کھانے پینے چھوڑ دی، سوکھی روٹی کھانا شروع کر دی تاکہ ان کی تکلیف جو ہے وہ محسوس کر سکے۔ تو آج میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ان پر بھی امتحان ہے، ہمارے اوپر بھی امتحان ہے۔ ہمارے اوپر یہ امتحان ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، ان پر امتحان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر کتنا صبر کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔